ایک دن آپ نے کینیڈا تو آنا ہی ہے، تو کیوں نہ آج آپ کو میں 5 ایسے طریقے بتاؤں جس کے ذریعے آپ کینیڈا میں کامیاب ہو جائیں۔ میرا نام ہے عاصم، اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیں جیسے آپ ہمیشہ لائک کرتے ہیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ کینیڈا میں کون سے ایسے 5 طریقے ہیں جنہیں آپ اڈاپٹ کر کے آپ کینیڈا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کینیڈا میں آتے ہیں آف کورس کامیاب ہونا بھی ایک ہماری سوچ ہوتی ہے، تو آج میں اسی پہ ہی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر 1، لرن لینگویج۔ جی ہاں، سب سے امپورٹنٹ آف کورس یہی ہے کہ آپ جب کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، جب آپ کو وہاں کی زبان آتی ہوگی تو ہی آپ وہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 چیز ہے، اسی لیے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انگلش کمزور ہے، اگر آپ کی مجھے پتہ ہے آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی اسپیکنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کئی ایسے سلینگ ورڈز یہاں پر بولے جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو انگلش آتی بھی ہو، کیونکہ یہاں پہ ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی انگلش امپروو کریں۔ کیسے؟ یہاں پہ فری ESL پروگرامز ہوتے ہیں پورے کینیڈا میں، آپ سرچ کر سکتے ہیں ESL پروگرامز، آپ ان کے تھرو جو ہے اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر پڑھیں، اس کے علاوہ لوگوں سے بات چیت کریں، تو ہر حال میں کوشش کریں کہ جو ہے انگلش آپ کیسے امپروو کرنی ہے۔ جب آپ یہاں اسکول میں جاتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ان کے کلچر سیکھتے ہیں، نیو ورڈز سیکھتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہلے کے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی ڈیفرنٹ قسم کے سلینگ ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ آپ سیکھتے ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کا ایکسنٹ آپ سیکھتے ہیں۔ نیٹیو انگلش اسپیکر یہ بات کر رہا تو آپ کو انگلش سمجھنے میں تھوڑا ایکسنٹ مشکل ہوگی۔ اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کے اور کلچر ہیں، جب وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ جب ESL انگلش کی کلاسز لیتے ہیں جو کہ فری ہیں تو اس سے آپ کافی سیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 میں بات کروں گا، بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا کہ یہاں پر ایجوکیشن حاصل کریں۔ کینیڈا میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں یا آپ اکیلے ہی ہیں، تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اچھی جاب کر رہے تھے اپنے کنٹری میں، لیکن یہاں پر آ کر آپ کو جاب نہیں ملتی اپنی فیلڈ میں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو اپنی ریلیٹڈ فیلڈ جو ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں آپ نے اسٹڈی حاصل کرنی ہے۔ اس میں آپ نے 6 منتھ کا کورس کرنا ہے، آپ نے 1 ایئر کا کورس کرنا ہے، آپ نے 2 ایئر کی اسٹڈی کرنی ہے، تو آپ وہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے اپنی فیلڈ میں جائیں، کیونکہ ویسے یہاں پر اپنی فیلڈ میں جاب ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آلریڈی بیک ہوم کا ایکسپیرینس ہے، پلس آپ یہاں پر آ کے اپنی ہی فیلڈ کا 6 منتھ کا یا 1 سال کا یا 2 سال کا کوئی کورس یا ڈپلومہ کر لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو جاب آسانی سے مل جاتی ہے، اور ایک آپ کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پڑھنے کا میں اس لیے کہوں گا، اگر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو کوشش کریں ایک نہ ایک بندہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لے، کیونکہ اگر دونوں ہی آپ منیمم یہاں پہ کمائیں گے تو اس سے سرکل نہیں چلے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایک نہ ایک تو ضرور جو ہے وہ پڑھے، آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور ایک نہ ایک جو ہے وہ ضرور پڑھے، تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں پر لیبر جاب کرنا، چھوٹی موٹی جاب کرنا، ہارڈ ورک کرنا ٹھیک ہے، ٹائم بینگ اٹس گڈ، لیکن آپ نے بڑا سوچنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، ہمیشہ یہ چھوٹی موٹی جابز نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ نے اسٹڈی حاصل کریں اور اپنا جو لیول ہے اس کو بڑھائیں اور کامیاب ہوں۔ نمبر 3 ہے ٹیکنگ رسک۔ جی ہاں، آپ کینیڈا میں آئے ہیں، آپ نے بہت بڑا رسک لیا ہے آلریڈی۔ وہ کیسے؟ آف کورس جب مجھے پتہ ہے جب آپ اپنے کنٹری سے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے۔ جب آپ نے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے تو آگے رسک لینے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کا یہ بہت بڑا رسک تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں جب کینیڈا میں جاؤں گا وہاں پہ سیٹل کیسے ہوگا، لائف کیسے ہوگی، مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑے گی، سارا کچھ مجھے پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے یہ بہت بڑا رسک آلریڈی لے لیا ہے۔ تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ نئے رسک لے سکتے ہیں، جیسے آپ اسٹڈی آپ کرنا شروع کر دیں،
آپ کوئی بزنس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کوئی آپ ڈیفرنٹ جاب کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی ڈیفرنٹ چیز لرن کرنا شروع کر دیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں ٹرائی کریں تو وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کو چھوٹے موٹے رسک لینے چاہیے اور تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو لرن کرنا پڑے گا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کا رسک لینا چاہتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنے ہیں۔ تو جو بھی آپ کینیڈا میں آ کر کرنا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کریں اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور نمبر 4 ہے اسٹے پازیٹیو۔ آف کورس جب آپ بیک ہوم سے آئے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ جاب اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جاب نہیں ملتی کیونکہ آپ کی ریزیومے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس بیک ہوم کا ہوتا ہے، آپ کی ایجوکیشن یہاں کی نہیں ہوتی، آپ میں تھوڑی ناامیدی سی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور نیگیٹو لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ یہاں پر کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو اچھی صلاح نہیں دیتا، ویسے بھی دنیا میں یہی اصول ہے کہ اچھی صلاح دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے قریب رہیں، ایسے دوستوں کے پاس رہیں جو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کو انکریج کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ہمیشہ نیگیٹو وائبز دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جو ہے وہ مشکل ہے، بہت مشکل آپ کے لیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ اور میں نے یقین کریں دیکھا ہے جب ہمارے نئے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے جب کچھ بھی وہ نیا کرنے لگتے ہیں تو یہاں کے جو پہلے سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کریں، او نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسا کر رہے ہو۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے پاس رہیں جو آپ کو پازیٹیو وائبز دیتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، ایسے لوگ ڈھونڈیں۔ اور آپ خود بھی اگر کوئی بھی آپ کو ایسا دوست نہیں ملتا تو آپ خود پازیٹیو رہیں۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے کیونکہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے مین چیز یہی ہے کہ آپ نے خود پازیٹیو رہنا ہے، آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ سب سے بڑی ہیلپ آپ اپنی خود ہی کریں گے، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آلویز اسٹے پازیٹیو۔ اور نمبر 5 ہے جی کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں باہر۔ کمفرٹ زون کیا ہے؟ اب کمفرٹ زون یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایزی جاب کوئی کچھ بھی کر رہے تھے بیک ہوم یا وہی کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے آپ باہر نکلیں، آپ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو یہ اپروچ بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ وہی لینگویج بول رہے ہیں، وہی باتیں جو آپ اپنے کنٹری میں کرتے ہیں وہی یہاں پر بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اپنے کنٹری سے باہر آئے ہیں۔ جب یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے کینیڈا کو اپنا کنٹری سمجھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ملکوں کے لوگ ہیں یہاں پر، تو آپ نے ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے جو کلچر کے لوگ ہیں ان کو دوست بنائیں، اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ کے دوست بنائیں۔ کیونکہ اس سے آپ کو ایک تو آپ کو لینگویج سیکھنے میں جو ہیلپ ہوگی، اس کے علاوہ یہاں کینیڈین انوائرمنٹ آپ کو سیکھنے میں ہیلپ ہوگی، آپ ڈیفرنٹ قسم کے کلچر سیکھیں گے، نئی سے نئی چیز سیکھیں گے۔ تو آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ نئی سے نئی چیز سیکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ نئی چیزیں سیکھیں گے آپ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نئے ایکسپیرینس کریں یہاں کینیڈا میں۔ آپ نے اگر بوٹنگ نہیں کی ہوئی تو بوٹنگ کریں، فشنگ نہیں کی ہوئی تو فشنگ کریں، سوئمنگ کریں، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کینیڈا میں کریں، کیونکہ کینیڈا میں آ کر آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس لیے آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ آپ سکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ کوکنگ نئی سیکھ سکتے ہیں، ہر قسم کے آپ نیو کورسز کر سکتے ہیں، آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، آپ کوئی نیو سپورٹ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ اپنا کیریئر چینج کر سکتے ہیں۔ اور نارتھ امریکہ میں جو ایوریج لوگ ہیں وہ تقریباً زندگی میں 5 دفعہ اپنا کیریئر چینج کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمیشہ آپشن بی رکھا کریں، آپشن سی رکھا کریں گے، ایک کیریئر نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں تو چوتھا۔ تو یہاں پر لوگ 1-2 سال کا کورس کر کے کسی وقت بھی اپنا کیریئر جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، پروفیشن اپنا چینج کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمیشہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، تو آپ یہاں پر کامیاب ہوں گے۔ اور ویسے بھی جب انسان سوچ لیتا ہے کہ اسے کامیاب ہونا ہے تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں
اور نیو اسکل سیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.